بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ محرم الحرام کی پہلی جمعرات مبارک آتے ہی آج آپ کو ایک ایسی تسبیح کا تحفہ دینے جا رہا ہوں، ایک ایسی تسبیح آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ اگر آپ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر صرف ایک بار پڑھ لیں تو اللہ رب العزت کے حکم سے آپ کا نصیب آسمان سے کھل کر نیچے آپ کے قدموں میں آ پڑے گا۔ یہ ایک تسبیح کا عمل مٹی سے بنی ہوئی اینٹ کو بھی سونے میں بدل دے گا۔ اگر آپ یہ ایک تسبیح پڑھ کر مٹی کے اوپر بھی پھونک مار دیں، پتھر کے اوپر بھی پھونک مار دیں تو اس کو بھی سونے میں بدل دے، لیکن اس کو پڑھنے کا ایک مخصوص طریقہ کار ہے جس کو میں بتانے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ آپ اس کو جیسے ہی پڑھیں گے ٹھیک 1 منٹ بعد اپنی زندہ آنکھوں سے معجزات دیکھ لیں گے کہ آپ کا نصیب کھل جائے گا، آپ کا مقدر بدل جائے گا۔ آج کا یہ عمل میرے ان بھائیوں بہنوں کے لیے ہے جو ماہ محرم کی پہلی جمعرات کا بڑی بے صبری سے انتظار کر رہے تھے، بڑی شدت سے انتظار کر رہے تھے۔ ان کو بڑا انتظار تھا اور سوچ رکھا تھا کہ جمعرات آتے ہی ہم اپنے نصیب کے لیے دعا مانگیں گے، اپنی قسمت کے لیے دعا مانگیں گے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، آج یہ تسبیح پڑھ کر دعا مانگ لینا۔ جس چیز کے بارے میں آپ نے دماغ میں سوچ رکھا ہوگا، جس چیز کے بارے میں آپ کے ذہن میں جو کچھ چل رہا ہوگا، انشاءاللہ وہ آپ کو ضرور مل جائے گا۔ اے اللہ پاک، جس گھر میں جو مسلمان بھائی اپنے نصیب کو لے کر پریشان ہے اور جو آنکھیں آج کی یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں، اپنی نظریں جما کر میری آواز کو سن رہے ہیں، اے رب کریم سب کی دعاؤں کو قبول فرما کر سب کے دلوں میں جو حاجت جو مراد ہے اس کو پورا فرما دے۔ اے اللہ، جو نہیں مانگ سکتا اس کو بھی عطا فرما دے۔ تیرے خزانوں میں کون سا کسی چیز کی کمی ہے اور نہ ہی کبھی کمی آئے گی۔ مولا کریم، جو تیرا بندہ جس چیز کا سوال کرے اس کو پورا فرما دینا۔ سب لوگ ایک بار آمین ضرور بول دیں، کیا پتا کس کی آمین سب کے لیے قبولیت کی گھڑیاں کھول دے، کیا پتا کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین کا لفظ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور آپ کے ساتھ ساتھ میرا بھی بیڑا پار ہو جائے۔ آج جو لوگ قرض کے پہاڑ کے نیچے دب چکے ہیں، جن کے پاس اٹھنے کو ہمت نہیں رہی، جن کا مہنگائی کے دور میں گزارا نہیں ہو رہا، جن بیٹی بیٹوں کے رشتے ہونے میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، جن کے کاروبار کو نقصان پہ نقصان ہوتا چلا جا رہا ہے، جن کے گھر میں رزق برکت کی بہت کمی آ چکی ہے، آج ان کی قسمت کے سارے دروازے کھل جائیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ مہینہ اس قدر فضیلت والا ہے کہ جو کوئی جتنا چاہے مانگ لے وہ مایوس نہیں ہوگا، نا امید نہیں ہوگا، کیونکہ یہ مہینہ سخاوت والے گھرانے سے شروع ہوتا ہے جنہوں نے اپنا سب کچھ لٹا دیا، یہاں تک کہ گھر میں آئے ہوئے سوالی کو کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجا، خود بھوکے رہ کر ان کی جھولیوں کو بھر دیا، ان کو خوش کر دیا، لیکن خود بھوکے رہے۔ جو بھی گھر میں سوالی آتا، دروازے پہ سوالی آتا، اس کو خوش کر کے رخصت کرتے۔ یہ مہینہ تو ان گھرانے والوں کا مہینہ ہے جن کے صدقے اللہ پاک ہماری بھی سوئی ہوئی قسمت جگا دے گا۔ دوستو، آپ کا کیا خیال ہے کہ اس مہینے کی پہلی برکتوں والی جمعرات کو اللہ پاک اپنی سخاوت سے محروم رکھے گا یا اپنی رحمتوں سے محروم رکھے گا؟ کبھی نہیں۔ بس ایک بار آپ نے یہ تسبیح پڑھ لینی ہے جو میں تسبیح آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ بڑے دھیان سے اس کو سن لیں، بڑی توجہ سے سن لیں کہ اس تسبیح میں کیا پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کس طرح سے پڑھنا ہے۔ بہت ہی اہم ہے، آسان سی تسبیح ہے، تسبیح پڑھنے میں کوئی مشکل نہیں، لیکن تسبیح پڑھنے سے پہلے آپ نے 5 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، کیونکہ یہ ماہ محرم کا بڑا ہی قیمتی اور بڑا ہی برکتوں والا جمعرات کا دن ہے۔ جتنا ہو سکے اس جمعرات کو، جمعے کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ 5 مرتبہ آپ نے اول و آخر 5 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور اس کے درمیان میں تسبیح ایک پڑھنی ہے۔
ایک تسبیح اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں، تسبیح کے شروع کرنے سے پہلے 5 مرتبہ درود پاک اور پھر آخر میں 5 مرتبہ درود پاک، اور درمیان میں جو تسبیح پڑھنی ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ تسبیح کے ہر دانے کے اوپر جب آپ نے اپنا انگوٹھا رکھنا ہے، اپنی انگلی رکھنی ہے، تو ہر انگلی رکھتے وقت ہر دانے کے اوپر آپ نے پڑھنا ہے یا کبیرو اللہ المستعان۔ جیسا کہ آپ نے تسبیح کے پہلے دانے کے اوپر ہاتھ رکھا، آپ نے پڑھنا ہے یا کبیرو اللہ المستعان، پھر دوسرے دانے پر ہاتھ رکھا، پھر آپ نے پڑھنا ہے یا کبیرو اللہ المستعان، پھر تیسرے دانے پر جب آپ نے انگلی رکھنی ہے تو پڑھنا ہے یا کبیرو اللہ المستعان۔ جیسے جیسے دانوں کو پھیرتے جائیں، تسبیح کو پھیرتے جائیں، ہر دانے کے اوپر اپنی انگلی یا اپنا انگوٹھا رکھ کر اس ذکر کو، اس عمل کو پڑھتے جائیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے، لیکن اول و آخر 5 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھنا ہے۔ جب یہ عمل پورا ہو جائے تو میرے جس بھائی نے اپنی جس حاجت کے لیے سوچ رکھا ہوگا، جس مراد کے لیے سوچ رکھا ہوگا، میری بہن نے اپنے جس مقصد میں خود کو کامیاب دیکھنا چاہتی ہے، اپنی جس حاجت کو پورا ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہے، اس تسبیح کو دعا کے لیے جب آپ نے ہاتھ اٹھانے ہیں، یہ عمل پورا ہوتے ہی جب آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں، اس تسبیح کو اپنے دونوں ہاتھوں میں رکھ لینا ہے۔ اس تسبیح کو اپنے دونوں ہاتھوں میں رکھ کر سب سے پہلے اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ اس کے بعد جو آپ اللہ سے جائز مقصد کے لیے مانگنا چاہتے ہیں وہ آپ نے اللہ پاک سے مانگ لینا ہے، وہ پروردگار آپ کو ضرور عطا فرما دے گا، وہ مایوس نہیں کرے گا، کیونکہ یہ جو مہینہ ہے اس میں جس چیز کے بارے میں اللہ سے مانگا جائے اللہ پاک عطا فرما دیتے ہیں، وہ تو کبھی بھی بندے کو مایوس نہیں ہونے دیتا۔ بس یہ ہماری کمزوری ہوتی ہے کہ ہم بے صبرے ہوتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ سے مانگا، اور جیسے ہی ہم اپنے ہاتھ منہ پہ پھیریں تو وہ چیز ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہو، وہ غیبی طریقے سے ہماری آنکھوں کے سامنے آ جائے۔ تو دوستو ایسا تو نہیں ہوتا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ نزدیک اور قریب ترین جو لوگ تھے وہ انبیاء تھے، وہ رسول تھے، وہ نبی تھے، وہ بھی جب اللہ سے دعا مانگتے تھے تو وہ چیز اسی وقت آنکھوں کے سامنے حاضر نہیں ہو جاتی تھی، دعائیں قبول ہوتی تھی، ضرور قبول ہوتی تھی، لیکن اس وقت جتنی بھی امت تھی جب وہ دعا مانگتی تھی تو فوراً وہ چیز حاضر نہیں ہو جاتی تھی، وہ صبر کرتے تھے، اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، لیکن اس چیز سے محروم نہیں رہتے تھے، اللہ پاک ان کو ضرور عطا فرما دیتے تھے۔ میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کی نیک اور دلی حاجات کو پورا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔